السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا منظور سر ڈیئر ایٹھ کلاس اسٹوڈنٹس، میں آپ کا منظور سر آپ آج پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اردو کلاس میں، آج کے اردو کلاس میں۔ تو جیسا کہ آپ کو یاد ہے، ہم اردو میں ابھی تک پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی بار کل ہم نے پڑھا گیہوں کا دانہ، جو کہ ایک نثر ہے۔ تو یہ پورا لیسن ہم نے پڑھا، اس کا آڈیو بھی موجود ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں نے ڈالا ہے، میری یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے۔ تو اس کے آپ کوشچن بھی ہم نے کیے، وہ میں نے دیکھے، آپ نے کاپی پہ بھی اتارے تھے۔ تو اس کے بعد جو آج ہمیں سبق پڑھنا ہے وہ ہے جابر بن حیا۔ جابر بن حیا ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، اس کے بارے میں ہمیں آج پڑھنا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پیج نمبر 48 نکالیں، اردو بک میں پیج نمبر 48 یہ ہے 48 جابر بن حیا۔ تو جابر بن حیا کے بارے میں ہمیں آج پڑھنا ہے۔ تو آپ دھیان سے، میں پڑھوں گا، آپ دھیان سے نظر رکھیں۔ جابر بن حیا، آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آج سے سینکڑوں یعنی آج سے بہت سو سال پہلے، سینکڑوں سال ہوتے ہیں 100 سال، بہت 100 سال پہلے 818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہتا تھا۔ عطار پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ عطار بولتے ہیں جو عطر بیچنے والا۔ اور کوفہ ہے ایک شہر عرب کا، عراق کا ایک شہر ہے کوفہ، وہاں میں رہتا تھا۔ اس عطار کا نام حیا تھا۔ کیا نام تھا؟ حیا، حیان۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے یہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ تو اس کا بیٹا ہوا، اس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو پھر اسی دوران اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جو بچہ پیدا ہوا وہ ابھی چھوٹا ہی تھا، جس کا نام جابر تھا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے وہاں بھیج دیا۔ تو ماں نے اپنے رشتہ داروں کے یہاں اس کو بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن نے دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ دیہات بولتے ہیں گاؤں کو۔ گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ تو جابر گاؤں میں ہی بچپن میں رہا، لیکن کچھ دنوں وہاں رہنے کے بعد وہ واپس کوفہ آ گیا۔ ان دنوں مگر کوفہ میں علمی ماحول تھا۔ علمی ماحول کا مطلب ہوتا ہے، مطلب لوگ علم کے جوش خروش میں تھے، علم حاصل کرنے میں لگے تھے۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ تو جب شوق پیدا ہوا تو سکول میں داخلہ لیا، اور مروجہ تعلیم بولتے ہیں جو ہم سکولوں میں تعلیم لیتے ہیں، اس کو مروجہ تعلیم بولتے ہیں۔ اب جابر جوان تھا
اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کیے۔ تو جابر جب تھوڑا سمجھدار ہونے لگا تو اس کو دھیان آیا اپنی ماں کی طرف کہ ماں کتنا کر رہے ہیں، تو اس نے سوچا کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو اس سب سے پہلے اس سے خیال آیا کہ وہ سونا بنائے، اور اس کے علاوہ اس نے دواؤں پر تحقیق کی کہ دواؤں میں کیا کیا ہوتا ہے، اس میں کیا خاصیتیں ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے علاوہ وہ ہوتی ہے نا تانبا، چاندی، لوہا وغیرہ، یہ کیا کرتا تھا، ان کو آگ میں ڈال اس میں جڑی بوٹیاں ملاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ کیا بنے گا اس کا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملا کر دیکھنا کہ اس کا کیا بنتا ہے، جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن مل گئے بن گیا پانی، تو اسی کو بولتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا کر دیکھنا کہ کیا بنتا ہے۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کیے جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ تو اس طرح جب یہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملاتا تھا، ایک دھات کو دوسری چیز سے ملا کر دیکھتا تھا، تو بہت ساری چیزیں وجود میں آئے جن سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اس وقت جو بادشاہ خلیفہ تھا وہ ہارون رشید تھا، جو بغداد سے حکومت کرتا تھا۔ اس نے اس کو وہاں بغداد بلایا۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا، تو وہاں پہ خلیفہ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی۔ اس سے پہلے لوگوں کو یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا کر کچھ بنے گا۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد بھی استعمال ہوتے ہیں آج، انہی کے اصول کیمسٹری میں آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا۔ اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا، یعنی ٹھوس چیزیں بولتے ہیں سخت چیزیں، سالڈ چیزیں۔ اس نے ہی ہمیں سب سے پہلے بتایا کہ ان کو ہم گیس میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، پگھلا کیسے سکتے ہیں، پھر اس کے باب کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان چیزوں کو پگھلا کے اس نے بہت سارے دوائیں بنائے۔ اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا، یعنی اب اس کو پریزرو کیسے رکھے وہ طریقہ بھی اس نے ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جس سے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم اس طریقہ کو سبلیمیشن بولتے ہیں۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح لوہا کو پگھلانا اور پھر لوہے سے الگ الگ چیزیں بنانا بھی اسی نے ہمیں سکھایا۔ تو آج کے سبق میں ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، بار بار دیکھیں، اور اگر کہیں پہ آپ کو کوئی کچھ لگے کہ آپ کو کوئی دقت محسوس ہو کسی ورڈ میں، کسی جملے میں، کسی مطلب میں، تو پلیز مجھے فون کرے میرے نمبر پہ یا واٹس ایپ پہ مجھے میسیج کرے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔